اقبال نے ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں امن الناس بر مولائے ما، کہ وہ بندہ جو میرے مولا کے اوپر بڑا ہی زیادہ مہربان اور خرچ کرنے والا تھا۔ کلیم اول سینائے ما، اور وہ جو میرے سینا کا کلیم تھا، یعنی وادی سینا میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی تھی، اور مدینہ طیبہ میں ابو بکر نے میرے کلیم کے میرے آقا کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی۔ امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، اس کی ہمت نے ملت کو ایک بادل کی طرح جو ہے ڈھانپ لیا۔ ثانی اسلام غار و بدر و قبر، ایک مصرے میں علامہ اقبال نے 4 باتوں کو اکٹھا کر دیا، ثانی اسلام غار و بدر و قبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکرم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے۔ انجم نیازی بہت عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے ابو بکر صدیق عنہ کو اس لیے بنایا کہ اللہ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا لیکن پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا، زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی سچی محبت عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمارا ان کے قدموں میں حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔